ایک تو یہ چیز ہمیں سمجھ نہیں آتی، آپ لوگ ایک حکومت میں بیٹھے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور آپ لوگوں کے سارے شکوے شکایات جتنے بھی ہیں وہ پیپلز پارٹی سے ہیں، تو پھر آپ ان کے ساتھ ایک سیٹ اپ میں کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ ارینجمنٹ ہے ساری، ڈیفینیٹلی تو پارٹیز کو ملا کر جو ہے وہ ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، اور یقیناً ہم میں کچھ کامن چیزیں بھی ہیں اور کچھ چیزوں پہ ڈفرینسز بھی ہیں۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بڑی پارٹی ہے پی ایم ایل این کے بعد، اور ان کے بڑے نمبر، ان کے بغیر آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی۔ اب تو شاید نمبر اتنے ہو گئے ہیں کہ وہ سنگل میجورٹی سے آپ کو قانون شانون تو پاس کر سکتے ہیں، آئینی ترمیم کے لیے تو 2/3 میجورٹی چاہیے، اس کے لیے پیپلز پارٹی، اور وہ اپنی اس پوزیشن کو وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، وہ استعمال کر رہے ہیں، وہ چیزیں کر رہے ہیں، اور سرکار حکومت اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے جو ہے وہ کہ وہ ان سے جو ہے وہ ان کی ناراضگی مول لے۔ تو ہم چونکہ ہمارے نمبرز کم ہیں تو ہم تو ریسیونگ اینڈ پر ہیں، لیکن سلیم بھائی مزے کی بات یہ ہے کہ ایکسپوز ہو رہے پاکستان کا جو پولیٹیکل نظام ہے، وہ ایکسپوز یہ ہو رہا ہے کہ وہ اپنے ہی لوگوں کو اختیارات اور وسائل دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ جو آئینی ترمیم ہماری ہے، اس سے لاڑکانہ کو بھی اختیار ملے گا، اس سے یہ نواب شاہ کو بھی اختیار ملے گا، اس سے پشاور کو، کوئٹہ کو، لاہور کو، ساؤتھ پنجاب کو، اور میرے شہر کو، اور حیدرآباد کو، اور جیکب آباد کو بھی جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ وہ بل ہے کیا، اس میں کیا آرٹیکل مطالبہ ہے؟ 140A کی جو 4 لائن ابھی لکھی ہوئی آئین میں، اس کی تشریح ہے پوری کہ بھئی آپ اپنی وزیر اعلیٰ یا صوبائی حکومتوں کو ان کی ایما پر ہم نے تشریح نہیں چھوڑ دی، بلکہ وہ جو ڈپارٹمنٹ جو پیسہ NFC ایوارڈ فرض کریں لیتے ہیں، آپ PFC ایوارڈ نہیں دیتے، ہم نے اس آئین میں ترمیم لکھ دیا ہے کہ جہاں سے آپ صوبے کے تمام آرگنز کے لیے پیسے لے رہے ہیں، وہیں سے آپ جو ہے وہ وہیں پر آپ جو ہے وہ PFC ایوارڈ بھی لکھ دیں۔ تو یہ وہ چیزیں کہ جن ڈپارٹمنٹس کو ہونا چاہیے لوکل گورنمنٹ میں، ان ڈپارٹمنٹس کو اس آئینی ترمیم میں مینشن کر دیں، تاکہ کسی وزیر اعلیٰ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے اپنے ڈپارٹمنٹس کو قبضہ کرنے کی ضرورت نہ رہے۔ یہ ہماری ٹوٹل آئینی ترمیم ہے، آرٹیکل 140A کی تشریح ہے بیسیکلی وہ۔ اب اگر کوئی خود کو جمہوری کہتا ہے اور جمہوریت کا علم بردار اور چیمپئن کہتا ہے، اور وہ یہ والی بات نہیں مان رہا، سو مچ سو، اینڈ یہ ہماری پروگریس ہے، ہماری کامیابی ہے کہ پنجاب کی صوبائی اسمبلی نے، تمام اپوزیشن اور ٹریجری بینچز نے مل کر ایک ریزولوشن پاس کیا، اور وہ ریزولوشن وہی ہے جو ہماری آئینی ترمیم ہے کہ پاکستان کی آئین میں فلاں 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 چیزوں کی جو ہے وہ ترمیم کی جائے لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے۔ اس لیے انہوں نے جو ہے وہ، تو آپ امیجن کریں کہ ہماری کتنی بڑی کامیابی ہے کہ پنجاب جو کہ بہت بڑا صوبہ ہے، اس نے یہ بل پاس کر کے اپنے پاس سے دے دیا، یعنی کہ پورے پنجاب کی، اور وہاں پر پیپلز پارٹی نے اس کی حمایت کی ہے، اور ہمارے ہاں جو ہے جب یہ تو کوئی آرگومنٹ اس کے اوپر نہیں ہے۔ لیکن پنجاب میں بھی جو بل انہوں نے تیار کیا ہے اس میں تو کوئی خاص اختیار نہیں دیا گیا ہے مقامی آپ حکومتوں کو۔ پنجاب کے پروونشل لاء کی بات کر رہے ہیں، میں پنجاب کے صوبائی اسمبلی کے اس قرارداد کی بات کر رہا ہوں جس نے اور وہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں، پنجاب کی اسمبلی بھی یہ والی بات کہہ رہی ہے، اسی لیے وہ کہہ رہی ہے کہ ایک دفعہ آئین کو ٹھیک کر لیں۔ آپ سمجھ، ہم بھی یہ والی بات کر رہے ہیں کہ صوبائی حکومتوں کے دیکھیں بھی، یہ جو MNA MPs اور یہ وزیر وزراء ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ ان کے پاس سے نکل کر نالیوں کا کام، گٹر لائنوں کا کام، اور پانی کی لائنوں کا کام، اور پیلے اسکولوں کا کام، اور ڈسپنسریوں کا کام، اور روڈوں کا کام، اور صفائی کا کام، یہ نیچے جائے۔ یہ چودھری بنے رہنا چاہتے ہیں۔ اب پاکستان میں ٹوٹل MP MNAs ملا کر ٹوٹل 1200 لوگ ہیں، ٹوٹل 1200، تو کہاں 24 کروڑ لوگ، 1200 آفیسز، اور جب آپ ایک وقت میں لوکل گورنمنٹ لے کر آتے ہیں تو 1,80,000 لوگ ہوتے ہیں، 1,80,000، تو 1200 اور 1,80,000، یہ پاکستان میں آج دہشت گردی ہے، بلوچستان میں، KP میں، کیوں لوگ پہاڑوں پہ جا رہے ہیں؟ اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اگر اسی کے UC ناظم کو آپ جو ہے وہ پیسے اور اختیار دے کر اس علاقے کی کوئی آپ جو ہے اس کو سپرویژن دے دیں گے تو وہ آپس میں مینیج کرے گا نا سارا۔ تو یہ مسئلہ اب نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے ہمارا، میں جو بات کر رہا ہوں اب، یہ نو مور لوکل گورنمنٹ، یہ اب آپ کے نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اسی طرح سے محروم کرتے چلے جائیں گے، اچھا پھر کیا ہوتا ہے، یہی پولیٹیکل پارٹیز سو کالڈ جمہوری، جب لوگ بندوق اٹھا کر ان کی ناانصافیوں کی وجہ سے پہاڑ پہ چڑھ جاتے ہیں تو اسی فوج کو وہ بلاتے ہیں، کہتے ہیں آئے جی فلاں جو ہے غدار ہو گیا ملک کا، لڑائی کریں اس سے۔ 70 سالوں سے ہمارا نظام غدار پیدا کر رہا ہے، بنا رہا ہے، اور ہم اسی فوج کو 70 سالوں سے لا کر ان سے اپنے لوگوں سے جو ہے لڑوا رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ غدار بنانے کی فیکٹری کہاں ہے، ہمارا نظام ہے،
ہمارا نظام لوگوں کو جو ہے وہ غدار بنا رہا ہے. آپ جو ہے وہ اپنے آپ امیجن کریں کہ جس کا بچہ گٹر میں اس کے سامنے گر جائے پاکستان کے ریونیو انجن میں, اور وہ ماں تڑپ رہی ہو, اس کو آپ پاکستان سمجھائیں گے؟ اس کو آپ دین سمجھائیں گے؟ اس کو آپ ریاست سمجھائیں گے؟ حب الوطنی سمجھائیں گے آپ؟ یہ ایسے روز کے معاملات ہیں. تو یہ ہمارا پورا نظام جو ہے وہ یہ نہیں چل رہا. آپ آسمان سے فرشتے لا کر بٹھائیں, یہ نظام نہیں چل رہا. اس نظام کو یہ ہینگ ہو گیا ہے, جس طرح کمپیوٹر ہینگ ہو جاتا ہے نا, آپ کی بورڈ پر جو ہے وہ ہاتھ مارے جائیں, نہیں چلتا تو اس کمپیوٹر. نظام کی جگہ کس طرح نظام لایا جائے؟ یہ میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ جو آپ یہ آئینی ترمیم, ایم کیو ایم کی یہ آئینی ترمیم اس ملک کو بچانے اور چلانے کے لیے نسخہ کیمیا ہے. یہ نسخہ کیمیا آپ اختیارات اور وسائل 4 صوبائی اسمبلیوں سے, 4 صوبوں کے وزراء سے اور وفاق کے وزراء اور وزیر اعظم ہاؤس سے نکال کر پاکستان کی گلی کوچوں میں جب تک نہیں لے کر جائیں گے یہ ملک نہیں چلے گا. آپ یہ, اور میری آئینی ترمیم, ایم کیو ایم کی آئینی ترمیم اختیارات اور وسائل یہ 1200 آفیسز سے نکال کر یہ 1,80,000 آفیسز میں لے کر جانا چاہتی ہے. آپ کے گلی کا مسئلہ, آپ کی گلی کے آدمی کے پاس پیسے, اختیارات, وسائل ہوں, آپ کی ایجوکیشن, آپ کی ہیلتھ, آپ کی سڑکیں, آپ کے پانی, سیوریج, یوٹیلیٹیز کا مسئلہ, یہ آپ کی لوکل پولیسنگ, یہ وہیں پر مقامی سطح پر حل ہونا ہے. وہیں پر اس کا جو ہے وہ نظام بننا ہے, وہیں سے ریونیو کلیکشن ہونی ہے. یہ نظام نہیں لائیں گے اس آئینی ترمیم کو, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ملک جو ہے وہ چوک ہو گیا, اس کا نظام چوک ہو گیا, نہیں چل رہا آگے. نہیں, لیکن اگر پیپلز پارٹی ڈیلیور نہیں کر رہی ہے تو بار بار وہاں کے لوگ کیوں ان کو اکثریت دلوا رہی ہے؟ سلیم بھائی, کتنے پرسنٹ لوگ ووٹ دیتے ہیں؟ کیا ہمارے یہاں کا ووٹنگ نظام ہے؟ کیا ہمارے پاس آپشنز رہ گئی ہیں؟ مجھے بتائیے کہ جو ہے وہ پھر بات بہت آگے چلی جائے گی. یہ سوال تو یہی سب سے بڑا جو ہے وہ آرگیومنٹ ہے ہمارے پیپلز پارٹی کے دوستوں کے بعد. تو آپ ذرا کیمرہ لے کے جو ہے وہ کشمور سے سفر شروع کریں, کراچی تک آئیں, آپ کو کتنے خوشحال لوگ ملتے ہیں, نظر آتے ہیں ذرا, تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ لوگوں کا کتنی دلچسپی رہ گئی ہے اس جمہوری نظام سے, اور اس جو ہے وہ پولیٹیکل نظام سے کتنی دلچسپی رہ گئی ہے. میں اس سے زیادہ اور کیا کہوں کہ آپ کے کیمرے, آپ کے لوگ, پورا سوشل میڈیا سب دکھاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے یہاں. تو لوگوں کے پاس آپشنز نہیں ہیں, اور میں کہتا ہوں بھائی 50 سال نہیں 500 سال تک آپ حکمرانی کریں, لیکن حکمرانی کریں نا, مطلب آپ جو ہے وہ غاصبوں کی طرح جو ہے وہ حقوق تو نہ جو ہے وہ غصب کریں. پھر آپ سیدھا سادہ کراچی کو صوبہ بنانے کا مطالبہ کیوں نہیں کرتے؟ جی, ہمیں جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے صرف اکیلے کہنے سے نہیں, لیکن جہاں سے بھی صوبہ بنانے کی آواز آئے گی, اور میں کوٹ کرتا ہوں کہ ہم نے تو 2 سال پہلے پاکستان کے آج کے فیلڈ مارشل صاحب کو, جب وہ چیف آف دی آرمی سٹاف تھے, وہ کراچی آئے تھے, انہوں نے بزنس کمیونٹی سے خطاب کیا تھا, اور اس بزنس کمیونٹی کے خطاب کو باقاعدہ وہ پبلش ہوئی ہیں وہ ساری خبریں, اور وہاں سے نکل کر لوگوں نے ٹی وی انٹرویوز دیے, اور وہاں پر انہوں نے میرے سامنے تو کبھی یہ والی بات, وہاں پر انہوں نے پاکستان کے فیوچر میں کے لیے ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پر انہوں نے بہت سارے صوبوں کو ناگزیر قرار دیا ہے. میرے لیے تو یہ ہوا کا جو ہے وہ تازہ ہوا کا جھونکا ہے, اور پہلے تو ہم سندھ کے ساتھ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ہم آج بھی ہیں, کل بھی رہیں گے, اور سندھ ہماری جو ہے وہ جگہ ہے, اور ہماری کوئی اس کے اندر خدا نخواستہ جو ہے وہ عصبیت نہیں ہے, لیکن ہم تو اس والی بات کو ویلکم کریں گے جب بھی ہوگی بات. جب بھی یہ بات ہوگی ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں, کیونکہ آج کی اس جمہوری نظام کو, اور خاص طور پہ ہمارے یہاں اس ایڈمنسٹریشن کو دیکھ کر ہمیں یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ ہمارے دوست جو کہ اس وقت جن کی 17 سالوں سے حکومت ہے, جو 17 سالوں میں انہوں نے ہمارے ساتھ کر لیا ہے, اب ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم انہی آپشنز کے اوپر بات کریں, صوبے کی بات کریں, وفاق کے انڈر میں جانے کی بات کریں, 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کی بات کریں, اور اس آئینی ترمیم کی بات کریں. میئر کے الیکشن کے بارے میں جماعت اسلامی کا دعویٰ یہ ہے کہ نہ ایم کیو ایم جیتی ہے اور نہ پیپلز پارٹی جیتی ہے, وہ جیتے تھے اور ان کا حق چھینا گیا ہے. ایم کیو ایم نے تو بوائیکاٹ کیا تھا سلیم بھائی, میئر کے الیکشن کا بوائیکاٹ کیا تھا. پیپلز پارٹی اور ان کے درمیان ٹائی تھا, تو جماعت اسلامی کے, لیکن وہ یہ آگے بات کرنا بھول جاتے ہیں. اگر ان کی بات مان بھی لیں 100 سے زائد یو سی چیئرمین ہیں ان کے پاس, ان کے ابھی, اور کوئی 12-15 ان کے پاس جو ہیں وہ ٹاؤن چیئرمین ہیں جن کے بعد ڈائریکٹ فنڈ آتا ہے. تو یہ تو پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کی اور لوکل گورنمنٹ کی وجہ سے ان کے اوپر نظر نہیں جائے. انہوں نے کیا کر لیا شہر میں؟
انہوں نے کون سے جو ہے وہ ان کے اپنی یوسیز جو ہے وہ کیا کام کر رہی ہیں. تو یہ ایک ساتھ ہی پیپلز پارٹی اور یہ جماعت اسلامی کی جو لوکل گورنمنٹ ہیں یہ بالکل فیل ہو گئیں. آخری کام لوگوں کو ایم کیو ایم کے زمانے کا ہی یاد ہے, آخری کام ہمارا ہی کیا ہوا یاد ہے. آج بھی لوگ جو ہے وہ یہ بات کرتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ شہر کو ہم ہی ٹھیک کریں گے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ بلدیہ فیکٹری جیسے واقعات بھی ہوتے تھے. سلیم بھائی, بلدیہ فیکٹری جیسے واقعات تو جو ہے وہ اب تو زیادہ سے زیادہ آگ بجھانے میں غفلت ہو جاتی ہے, گاڑیاں پہنچنے میں غفلت ہو جاتی ہے, لیکن یہ ہے کہ خود تو نہیں جلائے جاتے ہیں. بڑی زبردست بات کی ہے آپ نے. بلدیہ فیکٹری بھی خود سے نہیں جلائی گئی, بلدیہ فیکٹری میں آگ لگی ہے. بلدیہ فیکٹری کا الزام ایم کیو ایم کے اوپر آیا ہے. یہ میں 200 جگہ بیٹھ کر کہہ چکا. بلدیہ فیکٹری پہ لکھ کر جو ہے فیصلے کیے گئے ہیں. بلدیہ فیکٹری کی نہ کوئی ویڈیو ہے, نہ کوئی ایویڈنس ہے, کچھ بھی نہیں ہے. بلدیہ فیکٹری کے جو مالکان ہیں وہ آج کینیڈا اور ایک جرمنی میں بیٹھا ہوا ہے. وہ مالکان 6 مہینے بند رہے ہیں. لاڑکانہ کے ہائی کورٹ سے جا کر ان کو جو ہے وہ بیل دلوائی گئی ہے, اور یہ ساری اور تین انویسٹیگیشن اس کی پہلی ہوئی ہے جس میں یہ پتہ چل گیا کہ جو ہے وہ آگ جو ہے وہ لگائی نہیں گئی, لگی گئی ہے. اور 280 وکٹمز کا جو وکیل ہے ان کا نام ہے بیرسٹر فیصل صدیقی, ایم کیو ایم کے نہیں ہیں, ایم کیو ایم کے اگینسٹ ہیں, بہت بڑا نام ہے پاکستان کی. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے, وہ وکیل ہیں, بلدیہ فیکٹری فائر کے وہ وکیل ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی, ایک چیپٹر لکھا ہے, اور اس چیپٹر میں انہوں نے کیٹیگورکلی یہ لکھا ہے کہ اس انسیڈنٹ کو جو کہ مالکوں کی اور ایڈمنسٹریشن کی غلطی سے ہوئی ہے, اس کو انہوں نے جو ٹیررزم پہ کنورٹ کر کے 280 لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ مرنے والوں کا وکیل کہہ رہا ہے. لیکن ہاں اس وقت تو کراچی میں کوئی ایک پرندہ بھی مرتا تھا تو اس کا الزام, میں نہیں کہہ رہا کہ ایم کیو ایم بہت شرفا کی جماعت تھی, لیکن پرسیپشن یہ تھا کہ کچھ بھی ہو الزام ایم کیو ایم پر لگائیں گے, اور آپ جیسے لوگ یہاں پر بیٹھ کر اس کے اوپر جو ہے یقین کریں گے. پورے پاکستان یقین کرے گا. شام 6 سے 12 بجے تک جو ہے وہ ٹاک شوز میں جو ہے وہ یہ والا کام ہوگا. میں آپ کو اسی بات سوال سے آپ کو لے کر چلوں. آج جو ہے وہ آگ لگی اب سے چند ہفتے پہلے گل پلازا میں, تو سارے ملک نے دیکھا, گفتگو کی, سوگ منایا. اس کا الزام ایم کیو ایم پہ نہیں لگا. اگر میں بتانا چاہتا ہوں, ایم کیو ایم نے نہیں کیا تو اس پہ نہیں لگا, وہ بھی ایم کیو ایم نے نہیں کیا, بلدیہ فیکٹری بھی ایم کیو ایم نے. فرق میں بتا دیتا ہوں سلیم بھائی آپ کو. فرق یہ ہے کہ اگر یہ الطاف حسین کی ایم کیو ایم ہوتی آج, اور الطاف حسین یہی تقریریں کر رہے ہوتے, تو بھلے آگ جو ہے وہ گل پلازا میں ویسی خود سے لگی ہو, لیکن 4 پرچیاں کوئی نکال کے لے کر آتا اور دکھاتا جھوٹی, اور یہ صرف ایک خبر آتی کوئی کہ یہ ایم کیو ایم کے لوگوں نے بھتہ نہ دینے پہ آگ لگا دی, پورا پاکستان یقین کرتا, کیونکہ الطاف حسین کی تقریریں سن رہے ہوتے. پورا پاکستان یقین کرتا, اور ہم جو ہے وہ جس طرح بلدیہ فیکٹری کو آج تک جو ہے وہ کہتے ہیں ہم نہیں تھے, یہ گل پلازا بھی ہم یہ بول رہے ہوتے. یہ ہمارا فرق ہے کہ آج اللہ کا شکر اس قوم کا, اردو بولنے والوں کا ہاتھ الطاف حسین سے چھڑوایا ہے, تو آج میرے نوجوانوں پہ کوئی بلیم نہیں دیتا. یہ ہمارا فرق ہے. اگر ہم یہ بغاوت نہیں کرتے تو میری قوم کی جان آج بھی جو ہے وہ نہیں چھوٹتی.